اچانک دروازہ کھولا گیا، کوئی سوال کوئی بحث نہیں، تلوار سے فوراً گردن اڑا دی گئی۔ وہ باپ جس نے رسول اللہ کی شریعت کو سامنے رکھ کر اپنے ہی بیٹے کے خلاف سخت سزا کا فیصلہ سنایا، وہ حکمران جس کی حکومت میں کسی شیر بھیڑیے نے کبھی کسی بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اسی کی حکومت میں چند بچوں نے مل کر ایک پادری کو جان سے ہی مار ڈالا۔ ہم بات کر رہے ہیں مراد رسول خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عدل و انصاف کی مثالیں تاریخ میں روشن ستاروں کی مانند ہیں، جن میں سب سے نمایاں نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کی عدالت میں ہر فیصلہ حق اور عدل کے پیمانے پر تولا جاتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو آدمی آئے، جن میں ایک یہودی اور دوسرا منافق تھا۔ دونوں ایک اہم معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو بڑے غور اور باریکی سے سنا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی بات مکمل کی تو تمام دلائل سامنے رکھ کر حق کے اصول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، کیونکہ اس معاملے میں یہودی حق پر تھا۔ منافق نے جب فیصلہ سنا، یہ اس وقت تو چپ چاپ یہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ اس یہودی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کا فیصلہ حضرت عمر سے کروایا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو پہلے منافق بولا، اس نے ساری بات کی اور اپنے تمام تر دلائل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد وہ یہودی بولا اور اس نے صرف اپنی صفائی میں ایک ہی بات کی کہ اے امیر المؤمنین، اس معاملے کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ یا امیر المومنین، یہ جس معاملے کا فیصلہ آپ سے کروانا چاہتا ہے، اس معاملے کا فیصلہ حضور نے کر دیا ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس معاملے کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ اندر گئے اور تلوار اٹھائی، باہر آ کر اس منافق کی گردن کو اڑا دیا، اور بعد میں آپ نے بلند آواز سے کہا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں، پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہی بیٹے عبد الرحمن، جن کو ابو شحمہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو عدالت میں کھڑا کر دیا اور حکم دیا گیا کہ ابو شحمہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ایک منٹ، لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ابو شحمہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی سازش کا شکار بنے۔ حضرت ابو شحمہ نے کہا کہ بابا، یہ کفار کی سازش تھی، انہوں نے مجھے نبیذ کا نام لے کر شراب پلا دی۔ اے ابو شحمہ، یہ مشروب پی لو، یہ نبیذ ہے، یہ صحت کے لیے کافی اچھا ہے۔ نبیذ وہ مشروب جو کھجور یا کشمش کو سادہ پانی میں کچھ وقت کے لیے رکھ کر تیار کیا جاتا ہے، یہ تازگی اور قوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مشروب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس کو نشہ آور ہونے سے پہلے استعمال کر لیا جائے، کیونکہ ایک خاص وقت کے بعد اس میں آہستہ آہستہ نشہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اینی بیک ٹو دا ٹاپک۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ کفار کی سازش تھی، انہوں نے نبیذ کا نام لے کر شراب پلائی۔ یا امیر المومنین، یہ کفار کی سازش تھی، انہوں نے نبیذ کا نام لے کر شراب پلا دی۔ تو آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگوں کو یاد نہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا،
تو اگر عمر کا بیٹا جرم کرے تو کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو شحمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 کوڑے لگائے گئے، جس کی وجہ سے وہ سخت بیمار ہوئے اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک جگہ پر چند بچے کھیل رہے تھے۔ کھیل کے دوران ان کے پاس سے ایک پادری گزرا۔ گزرتے گزرتے اس پادری نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کہی۔ جب بچوں کے کانوں پر یہ بات پڑی تو بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ جن ڈنڈوں سے وہ کھیل رہے تھے انہی ڈنڈوں کو لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے اور اس پادری کو جان سے مار ڈالا۔ اور پھر اس کے بعد سارے عیسائی وہاں پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر کے ہوتے ہوئے شیر تو بکری کو کچھ نہیں کہتا، تو پھر ان بچوں نے ہمارے پادری کو کیسے مار دیا؟ عمر کے ہوتے ہوئے تو کبھی کسی شیر نے بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو یہ بچوں نے ہمارے پادری کو کیسے مار دیا؟ وہ سارے عیسائی ان بچوں کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ان عیسائیوں میں سے ایک عیسائی آگے بڑھا اور بولا، یا امیر المؤمنین، یا امیر المومنین، ان بچوں نے ہمارے پادری کو مار دیا ہے۔ اور پھر ان بچوں میں سے ایک بچہ آگے بڑھا اور وہ بولا کہ یا امیر المؤمنین، یا امیر المومنین، اس پادری نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ بچے کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق اتنا خوش ہوئے کہ اس سے پہلے ہم نے حضرت عمر کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر وہ عیسائی کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین، ان بچوں نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کے ہوتے ہوئے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو عمر کی عدالت میں اس کے خون کی بھی قیمت ہے، لیکن اس گستاخ کے خون کی قیمت عمر کی عدالت میں بالکل نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے نبی سے عشق، اور ان کا یہ انصاف تھا، اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، قانون سب کے لیے ایک تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل اجمی بوائز کو سبسکرائب ضرور کریں۔